बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 11 फरवरी और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, दो खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया और अब क्या जवाब पेश करेंगे हुसैन नवाज, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उस वक्त देखा जाएगा जब सवाल किया जाएगा, और अब ये मामला जब अदालत में जाएगा तो क्या सवाल अदालत के सामने रखा जाएगा। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें, घेरा तंग हो रहा है और जो शहबाज शरीफ साहब हैं आपको थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, और क्योंकि उन्हें मीडिया के ज़रिए एक लाइफ लाइन प्रोवाइड की जाती है। बयानिए की जो जंग का जिसका आगाज़ हो चुका है पिछले कुछ रोज़ से, मीडिया एक ख़ास किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, चाहे वो लंदन का नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्टिंग हो या फिर पाकिस्तान के अंदर जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं, एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये है पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मंजरनामा। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें, जो नेशनल क्राइम एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन का बंडल सामने आया, 500 सफ़ात, एक ख़त है जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने लिखा और उसके बाद उसका जवाब क्या आया, और शहबाज शरीफ के वकला क्या कहते हैं और सलमान शहबाज के वकला क्या कहते हैं उन अकाउंट्स के हवाले से जिनमें पैसे मौजूद थे, कौन सा फ्लैट बेचा गया, किस किस्म के बिजनेसेस किए गए, और फिर कतर के अंदर मुलाजमीन ने कैसे पैसे दिए सलमान शहबाज को, ये तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, हुकूमत ने एक बोर्ड बनाया नवाज शरीफ साहब के हवाले से, इसको रद्द कर दिया गया है। जो रिपोर्ट अमरीकी डॉक्टर की आई, क्या लिखा गया, किताबी रिपोर्ट का जायजा लेने के वाले मेडिकल बोर्ड ने अमरीकी नियाद डॉक्टर फैज शाल की तहरीर एक बार फिर मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक जायजा बोर्ड ने रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया और मौक़िफ़ अपनाया कि अमरीकी नियाद डॉक्टर फैज शाल की रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है। डॉक्टर फैज शाल ने सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर तहरीर भेजी, यानी तजवीज़ दी है, उनकी राय, जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया कि ये एक ओपिनियन था डॉक्टर का। इसके साथ किसी भी हस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट, लेबॉर्ट्री की मेडिकल रिपोर्ट मौजूद नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट का कहना है कि किसी मेडिकल अदारे या लेबॉर्ट्री की मेडिकल रिपोर्ट साथ मौजूद नहीं है, और महकमा सेहत को नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स पर तहरीरी आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने पहले भी नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स नामुकम्मल करार दी, और गुज़श्ता दिन लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की ताज़ा तिबी रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें उन्हें डॉक्टर ने सफ़र से रोक दिया था। और ये जो रिपोर्ट है वो मेडिकल रिपोर्ट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के डॉक्टर फैज़ शाल ने तैयार की थी, जो अमजद परवेज़ एडवोकेट उन्होंने अदालत में जमा करवाई। तो व्यूअर्स, अब क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको याद होगा हुसैन नवाज ने कहा कि सब लोग भाड़ में जाएं, जो पूछते हैं पूछते रहें। अब पूछा जा रहा है, इन तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि वो भाड़ में जाएं, और अब देखना ये होगा कि अदालत इस हवाले से क्या कहती है। जब हुकूमत पाकिस्तान अदालत का दरवाज़ा बाकायदा तौर पर खटखटाएगी और कहेगी कि जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, नवाज शरीफ साहब ने मुल्क में आना था 4 हफ्ते, लेकिन कुछ नहीं हुआ, रिपोर्ट्स जमा नहीं करवाई गई, डॉक्टर की राय आती है, लेकिन हुसैन नवाज जैसा कहते रहे कि किसने रब्ता किया। अभी तमाम बातें खुलेंगी कि किसने रब्ता किया और क्या रिपोर्ट्स हाई कमीशन में जमा करवाई गई। व्यूअर्स, ये इस वक्त की सूरत हाल है। आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ घेरा तंग किया जा रहा है और ट्वीट की गई 18,000 ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया है फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे आते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग होती है उनके अकाउंट के हवाले से। यानी उनके अकाउंट से मुराद ये है कि उनके जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट में पैसे आए, और इसके ताने बाने किससे मिलते हैं, इसका जवाब देना होगा शहबाज शरीफ साहब को। अब ये सवाल कि इनके अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए, अब ये सवाल उठाया जा रहा है किन के अकाउंट में पैसे गए और इन मुलाजमीन का ताल्लुक क्या था, इस पर भी जवाब देना होगा। हैरानगी की बात है, पाकिस्तान के अंदर मीडिया आपको ये बताता हुआ नज़र नहीं आएगा कि शहबाज शरीफ का क्या मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ से जब सवाल इन चपरासी और बाकी लोगों के अकाउंट्स का किया जाता है तो क्यों जवाब नहीं देते। वो ये ज़रूर कहेंगे कि बरतानिया की अदालत में हमें सुरखरू कर दिया, नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुरखरू कर दिया, जिसका जिक्र पूरे अफसाने में मौजूद नहीं था। ये कहानियाँ आपको सुनाते हुए नजर आएंगे, और हैरत मुझे इस बात पे है पाकिस्तान के मीडिया पर, चाहे वो नदीम मलिक साहब हों, समा टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, कामरान शाहिद हो, या फिर आपके सामने मुबशिर लुकमान साहब हों, वो उस रिपोर्ट को बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल सही खबर थी, बिल्कुल ठीक खबर थी। अरे भाई, 500 सफ़ात पढ़ लो, अगर नहीं है तो हमें ईमेल करो, हम तुम्हें भेज देंगे कि इनमें लिखा क्या है। एक जवाब दिया गया है। अच्छा, अब ये खत
کنگزلی نیپلی جو لا فرم ہائر کی گئی سلمان شہباز کی طرف سے، انہوں نے جواب لکھا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کو، کیونکہ فنڈز جب روک دیے گئے، اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تو اس پر جواب بنتا تھا۔ وکلا کی ٹیم ہائر کی جاتی ہے، وہ کیا لکھتے ہیں۔ شریف خاندان انڈسٹریل سیکٹر میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، شوگر ہو، اینیمل فیڈ ہو، ڈیری پروڈکٹس ہوں، پاور جنریشن ہو، اور 2016 اور 19 کے درمیان اس گروپ کا جو ٹرن اوور ہے وہ 100 ملین رہا۔ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، کیونکہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیشنل کرائم ایجنسی جو تحقیقات کر رہی ہے، اور یہیں پہ پاکستان کا میڈیا سب کو بیوقوف بنا رہا ہے، جو تحقیقات کی گئی وہ 2008 سے پہلے کی ہیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو فلیٹ بیچا گیا، پیسے کہاں سے آئے، مشرف کا ٹائم ہے، حوالے دیے گئے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جو یہاں پر خط لکھا گیا اس میں کہا گیا کہ ٹرن اوور جناب 2016 اور 19 کے درمیان 100 ملین پاؤنڈ کا رہا۔ سلمان شہباز بطور سی او کام کرتے تھے پاکستان کے اندر۔ سلمان شہباز نے کبھی بھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا۔ 2 اخباروں کے نام استعمال کیے گئے ہیں اس پوری خط کے اندر، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ کہتے رہے کہ جناب پاکستان کی حکومت نے اخباروں کا پلندہ اٹھا کر نیشنل کرائم ایجنسی کو دیا۔ ارے خدا کے بندو، تم نے کیا کیا؟ تمہارے جو لائرز ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں، وہ کیا خط لکھتے ہیں کہ ڈان اور دی نیوز کے حوالے دیے جا رہے ہیں، اور ان اخبارات کے حوالے سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا حوالہ ہے، رمضان شوگر ملک کا حوالہ دیا گیا۔ پاکستان کے اندر جو کیسز ہو رہے ہیں اسے بار بار نتھی کیا جاتا ہے عمران خان کی حکومت کے ساتھ، جناب انتقام لے رہے ہیں، انہیں روکا جائے۔ ٹیئر 1 انٹرپرینورشپ یہ ایک ویزا ہے جو انہوں نے 2 لاکھ پاؤنڈ دے کر حاصل کیا، اب یہ نہیں ملتا۔ پہلے موجود تھا انویسٹر، ایک سکیم چلی تھی جس میں 2 لاکھ پاؤنڈ آپ دیتے ہیں تو ابتدائی طور پر آپ کو 2 سال کا ویزا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد 5 سال، اور پھر ILR یعنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، آپ کو برطانیہ آنے اور جانے پر 5 سال کے بعد جب آپ کو ILR مل جائے گا کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اچھا، اپنے کاروباری تجربے کا استعمال کرتے ہوئے، ان کو بہت تجربہ ہے کاروبار کا، شریف خاندان کو، انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان میں جس انڈسٹری کے اندر ان کا تجربہ تھا، انہوں نے ان وینیوز کے اندر دیکھنا شروع کیا کہ انویسٹمنٹ کہاں پہ ہو سکتی ہے۔ بایو ایتھنل ٹریڈنگ کمپنی بنانے کا یہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو فیول کنزمپشن اور فیول کے جو معاملات ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کمپنی کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ شریف خاندان کو اس سے پہلے اس کا تجربہ تھا تو انہوں نے کوشش کی کہ ایسے ہی ایونیوز میں انویسٹمنٹ کی جائے۔ سلمان شہباز کی کمرشل سرگرمیوں میں ذوالفقار احمد نے ان کی مدد کی۔ جتنا بھی کام ہو رہا ہے، ذوالفقار احمد صاحب قریبی دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، وہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، دوست ہیں، برطانیہ میں مقیم ہے اور ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ متعدد بار پیسے دیے، اور لیونگ ایکسپنس یعنی جیب کا جو خرچہ ہوتا ہے نا، پاکٹ منی، وہ بھی یہ دے رہے تھے کیونکہ ان کے حالات خراب تھے، پاکستان میں اکاؤنٹس بند ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی بندہ چاہیے۔ ذوالفقار احمد صاحب آگے آتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی جان میں حاضر ہوں، یہ لیں پیسے۔ ذوالفقار احمد سلیمان کے بزنس پارٹنر بھی تھے، اور یہ حوالہ اس میں دیا گیا۔ 3.5 ایک نقطہ ہے اس پیپر میں، اور وہ مختلف کمپنیز اور کورسپونڈنٹس ہیں، یعنی ایک کانفرنس ہوتی ہے نیدرلینڈ کے اندر، ان کے ساتھ بکنگ کنفرمیشن کی گئی، پھر کچھ اور کمپنیز کے ساتھ ای میل پہ جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، یعنی 25 ستمبر 2019 کو ورلڈ ایتھنول بایو فیول کانفرنس میں شرکت کی بکنگ کی کنفرمیشن کروائی جاتی ہے۔ پھر اینزا ٹریڈ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے، ای میل کورسپونڈنس ہو رہی ہے، اس کا بھی ذکر آیا۔ برطانیہ کے اندر ایونیوز دیکھے جا رہے تھے کہ سلمان شہباز کو جو برطانیہ سے بھاگ کر آ گئے، کہا جاتا ہے کہ جی بڑے آرام سے چل کر آئے تھے لیکن بھاگ کر آئے تھے، مطلوب ہے وہاں پہ، اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے پیپرز کے اندر، گراؤنڈ سسپیشنز میں۔ یہاں پر بزنس کرنے کے لیے اپرچونٹیز دیکھی جا رہی ہیں، یہ نہ ہونا کہ سلمان شہباز یہاں پہ بزنس دیکھتے ہیں اور کوئی ایلیگیشن لگ جائے اور ان کو بزنس کرنے کی اجازت نہ ہو، تو اس طرح کا ایک روٹ بنایا گیا۔ 3.6 بایو فیول سلمان شہباز بنیادی کاروباری سرگرمیوں کا مرکز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں بایو فیول پالیسیز کو لے کر کافی پریسیڈنٹ چیزیں تھیں، بہت زیادہ چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، انسرٹینٹی پائی جاتی ہے، تو لہٰذا وی آر ناٹ شیور کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یوگرٹ پروڈکشن پلانٹ بنانے کی تجویز پر غور آئی۔ جو یوگرٹ ہوتا ہے نا آپ کا، دہی بنانے کا پلانٹ، کیونکہ پاکستان میں بھی اس کا تجربہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ذوالفقار احمد کے ساتھ مل کر، یہ کاروبار افتخار احمد کے ساتھ مل کر مشترکہ پروجیکٹ تھا، ایسا لکھا گیا ان کے وکلا کی طرف سے نیشنل کرائم ایجنسی کو۔ اچھا، اب 3.7 میں کچھ پولیس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وہ پیپر اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے ضرور بتاؤں گا۔ اچھا، آگے کیا ہوا؟ اب جن اکاؤنٹس کو روکا گیا، فریز کیا گیا، ان میں پیسہ کیسے آ رہا تھا؟ 2 اکاؤنٹس ہیں، یاد رکھیں۔ بار بار پاکستان میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی۔ آگے چل کر آپ کے سامنے حقائق آ جائیں گے کہ جو 100 ملین
पाउंड जिसका वो जिक्र कर रहे हैं टर्नओवर, इनके वकील ने लिखा है। और 2003 में जब ये फ्लैट खरीदे जाते हैं, गालबन तारीख आगे पीछे शायद मेरे से हो गई, लेकिन मैं आपको वो चल के वो भी कंफर्म आगे कर दूंगा कि तारीख कौन सी है। तो इमेजिन कीजिएगा कि कितना झोल है इंफॉर्मेशन में और कहां की बात कहां पे जोड़ी जा रही है। अच्छा, जुल्फकार साहब हैं, दोस्त हैं भाइयों की तरह, और एक फिर 30 अपर बर्कली स्ट्रीट लंदन, ये इसको सेल करके, यानी पैसा जुल्फकार के अकाउंट से आ रहा है और जो फ्लैट जो सेल किया गया उसका पैसा है। और इससे पहले ये वो टाइम है जब फ्रीजिंग ऑर्डर दिए गए। पाकिस्तान से कोई भी पैसा नहीं आया और इन अकाउंट्स में सलमान के 3 अकाउंट्स हैं जबकि जुल्फकार का एक है, 4.3। बार्कलेस बैंक अकाउंट 14 अगस्त 2018 को 1500 पाउंड के एवज, कैश के एवज अकाउंट जो है खोला गया, जिसमें सलमान और उनकी फैमिली के डे टू डे खर्चे के पैसे डाले गए, यानी इससे वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो पूरे कर रहे थे। इस अकाउंट में बहुत सारा पैसा आया जुल्फकार अहमद के जरिए और प्रॉपर्टी बेचकर। अब ये वो अकाउंट था जिसमें सुलेमान शहबाज के पास पैसा भी आया, जुल्फकार ने पैसे डाले और फिर अब्बा जी ने, इनके वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब ने भी पैसा जो है इस अकाउंट में वो बेचकर जो है वो इनकी हदायत पर ट्रांसफर किया गया। 4.4 ये अकाउंट उस वक्त खोला गया जब सलमान को पाकिस्तान अकाउंट का एक्सेस था, मगर उसके बाद ये एक्सेस खत्म कर दिया गया। आगे चलकर ना बड़ी हैरानगी आपको होगी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया, और ये कहीं पे रिपोर्ट नहीं हो रहा, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। थैंक्स टू दिस 500 पेजेस, लोग 15 मिनट का 20 मिनट का प्रोग्राम करके आगे निकल रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा इन पेपर्स को। खुदा रहा इनको इसको डिटेल में पढ़ें और शेयर करें लोगों के साथ। 25 सितंबर 2018 को 29,975 पाउंड सलमान शहबाज के फैसल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए। अच्छा, अब ये वहां से ट्रांसफर होते हैं, शायद यहां पर ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। अच्छा, अकाउंट्स का एक्सेस था मगर उनके पास पाकिस्तान में जब वो यहां पर आए एक्सेस था, लेकिन उसके बाद ये अकाउंट्स होते फ्रीज कर दिए गए। डिपॉजिट फ्रॉम जुल्फकार अहमद, जुल्फकार साहब ने तकरीबन 2,04,940 और 50 पेंस अप्रैल और नवंबर में 2019 में सलमान के अकाउंट में जमा करवाए दोस्ती की बुनियाद पे, और 75,000 सलमान की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बैंक में आए। अच्छा, अभी सलमान शहबाज की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इनका ना कोई फैमिली मेंबर है जिसकी मेडिकल ट्रीटमेंट यहां पर हुई। शहबाज शरीफ फैमिली के किसी मेंबर की मेडिकल ट्रीटमेंट यहां पर हुई है और उसके लिए 75,000 इनके अकाउंट में है। अब ये डिटेल्स आगे जो खुल रही थी, इसमें जो कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है इनके वकील की तरफ से, वो ये कहते हैं कि प्राइवेट ट्रीटमेंट अस्पताल को 1,97,745 पाउंड अस्पताल कहता है कि श्योरिटी के तौर पर जमा करवाएं, क्योंकि बरतानिया में कानून ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं बतौर प्राइवेट पेशेंट तो आपको प्राइवेट पेशेंट और जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। ये तो नहीं हो सकता ना कि प्राइवेट पेशेंट आए, इलाज करवाए और चला जाए। तो बतौर सिक्योरिटी इन्होंने 1 लाख यानी 2 लाख के करीब ये पैसे जो थे वो कहा कि इसको जमा करवा दिया जाए। अब अंदाज़ा करें शहबाज शरीफ फैमिली के किसी मेंबर पे, जिस तरह लिखा गया है इनका कोई फैमिली मेंबर है जिसके लिए ये पैसे मांगे गए थे, 2 लाख जमा करवाना लाजमी है। शरीफ फैमिली ये पैसा पाकिस्तान के अकाउंट से लाना चाहती थी। यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। हमें कहानियाँ कुछ और सुनाई जाती हैं, ये सुन लें क्या क्या है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं छुपाऊंगा नहीं, जो होगा मिनून आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ चाहते थे कि ये पैसा पाकिस्तान से उनके अकाउंट से मुंतकिल हो, उनके फैमिली मेंबर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी इतना महंगा इलाज बरतानिया में हुआ इनके किसी फैमिली मेंबर का। इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत की मर्जी से 1 लाख पाउंड रिलीज़ किया गया इनके अकाउंट में, यानी अगर देखा जाए तो ये 2.5 करोड़ के करीब बन जाता है, जो पाकिस्तानी 2.5 करोड़ के करीब बन जाता है, जो पाकिस्तान से इनके अकाउंट में रिलीज़ किया गया, जमा करवाया गया। जबकि 98,000 पाउंड जो थे, बाकी के पैसे जो श्योरिटी बैंक में जमा करवानी थी इलाज के लिए, वो जो जुल्फकार अहमद है उन्होंने जमा करवाया। अच्छा, डिपॉजिट रियलिटी टू द साइड फ्लैट। अच्छा, अब ये जो पैसे फ्लैट को बेचकर जमा करवाया गया उसकी डिटेल्स क्या हैं? वो शहबाज शरीफ की हिदायत पर सलमान शहबाज के अकाउंट में 3,95,000 डाले गए। फ्लैट 2 जिसका एड्रेस भी लिखा गया है, सलमान शहबाज के वालिद शहबाज ने 2005 में ये ख़रीदा, ग़ालिबन 2005 की तारीख है। अच्छा, फ्लैट को मॉर्गेज करवाया गया और जबकि बाकी जो पैसे थे वो शहबाज शरीफ के दोस्त ने ग़ालिबन यहाँ पर दिए
اور وہ دوست کون ہے اس کے بارے میں آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ انیل مسرت کا جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹائم ڈیوریشن تھی، ٹائم بار تھا، ایک خاص ٹائم میں پیسے ریلیز کرنے تھے، تو اس لیے یہ مدد جو ہے وہ ان سے مانگی گئی تھی۔ 2005 اور 2018 میں پراپرٹی بیچ دی گئی اور پھر اس کو کرائے پر دیا گیا، اور اس کی رقم 2 لاکھ پاؤنڈ ایچ ایم آر سی کو، یعنی جو کرایہ آ رہا ہے اس کی ڈیٹیل بھی ایچ ایم آر سی میں جمع کروائی گئی۔ یہ تھوڑا سا معاملہ یہاں پہ مشکوک ہے، کیونکہ اگر یہ بیچ دیا گیا تھا تو پھر یہ 2005 سے 2018 کے درمیان کرایہ کس چیز کا لے رہے ہیں اور کون لے رہا تھا اور اس بلڈنگ میں رہ کون رہا تھا، یہاں پہ بھی بہت زبردست قسم کا گرے ایریا موجود ہے۔ ایچ ایم آر سی سے اس کی ڈیٹیلز وہ کہتے ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، ادر ڈپازٹس کون سے ہیں؟ 78,165 بارکلے، 2 بینک اکاؤنٹ دوبارہ ہیں، بارکلیز ایچ ایس بی سی میں پاکستان میں سے سلمان شہباز کی جو امپلائمنٹ کے ذریعے جو پیسہ آیا وہ جمع کروایا گیا، پھر خاندان کے جو باقی افراد تھے انہوں نے کیش گفٹس کے طور پہ پیسہ جمع کروایا، اور پھر کچھ دوستوں نے قرضہ دے دیا ہے۔ تو یہ حقیقت بتائی گئی ہے سلمان شہباز کی طرف سے اس اکاؤنٹ کی جس میں یہ پیسے موجود تھے۔ کنگزلی نیپلی نے نیشنل کرائم کو جو چٹھی لکھی اور جو جواب دیا اس میں وہ یہ کہتے ہیں، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں اس کمپنی نے سہارا لیا ہے ویکیپیڈیا کا، سہارا لیا ہے اخبار کی کٹنگز کا، اور سہارا لیا ہے ان تمام سٹیٹمنٹس کا جو آرٹیکلز کی شکل میں اخبارات میں چھپتی رہی۔ اور ان کے وکیل بھی تھوڑے تیز تھے، انہوں نے کہا کہ اگر نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس ایک پلندہ موجود ہے جس میں اخباروں کی کٹنگز ہیں کہ جنہوں نے کرپشن کی، ملینز آف ڈالرز اور پاؤنڈز لے کر بھاگ گئے، منی لانڈرنگ کی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو ہم بھی پھر آپ کو حوالہ دیتے ہیں۔ اور حوالہ انہوں نے کیا دیا؟ ویکیپیڈیا کا۔ ویکیپیڈیا پہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ عمران خان کی حکومت کیا کر رہی ہے، ویکیپیڈیا پہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس قسم کی پولیٹیکل ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پریس رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے، نہ کہ انصاف کا بول بالا ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، انصاف کے لیے نہیں بلکہ ٹارگٹ اس خاندان کو کیا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان کی عدالتوں میں سزا ہو جاتی ہے تو شاید حالات مشکل ہو جائیں۔ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، اور بڑی امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ اگر پاکستان کی عدالتوں میں سزا ہو جاتی، چلان پہلے جمع کروا دیے جاتے، تو پھر ریفرنسز عدالتوں میں یہ دیے جاتے کہ جی جناب پاکستان میں سزا ہوئی، ثابت ہوا، اور اب ثابت بھی ہوا، مجرم بھی ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی انکوائری کی جائے۔ چونکہ نیشنل کرائم ایجنسی ہیویلی ریلائی کر رہی ہے ایویڈنس کے اوپر کہ شاید انہیں کوئی اور چیز ملتی، کوئی اور تانے بانے ملتے جس کے اوپر یہ سب انویسٹیگیشن کی گئی، لیکن ویورز اب تک وجہ سامنے نہیں آئی، کہیں پہ کوئی پیپر موجود نہیں ہے کہ اگر موجود ہے تو سامنے آنا چاہیے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ تمام تحقیقات کیوں بند کی۔ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ شہباز شریف کے وکلاء نے بھی این سی اے کے سامنے یہی بات رکھی کہ سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا ہے، انتقام لیا جا رہا ہے۔ وکیل سارے کے سارے سیاسی بناتے ہیں، وکٹمائز کیا جا رہا ہے، یہی مدعا انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے رکھا، اور صرف ٹائم لائن جو جس طرح پیسے کہاں سے کیسے آئے اس کی ڈیٹیلز انہوں نے رکھ دی ہیں۔ اچھا، 1 سال جیل میں رکھا گیا مگر کچھ نہیں ملا۔ شہباز شریف جب یہ فلیٹ خریدتے ہیں تو پاکستان سے باہر تھے، ایگزائل میں تھے، جس بنیاد پر اکاؤنٹ کو منجمد کیا گیا۔ اس دوران وہ سیاسی عہدہ نہیں رکھتے تھے۔ مشرف کا وقت 1999 کا ذکر کیا گیا، 2018 میں وہ واپس آئے اس فلیٹ کو خریدنے کے کچھ سالوں بعد، یعنی جب یہ فلیٹ خریدا گیا اس کے بعد وہ پاکستان آتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ ٹائم ہے، اور میں یہاں پر تاریخ کو درست کر رہا ہوں، when I say کہ ہم ہسٹری کو کریکٹ کریں کیسے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب شہباز شریف اور شریف خاندان کے ساتھ ڈیلز ہوئی تھی مشرف صاحب کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان جاتے تو ان کے خلاف کیسز کھل جاتے اور کرپشن کے الزامات، تو انہوں نے تو اگر یہ کام کیا ہوتا تو پاکستان میں تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، چونکہ مشرف صاحب ڈیل کر چکے تھے۔ این آر او نے کیا بیڑا غرق کیا اس قوم کا اور اس سسٹم کا، آج اس کے اوپر مشرف صاحب خود بھی پریشان ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری غلطی تھی کہ میں نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو این آر او دیا، اگر این آر او نہ دیا ہوتا تو شاید پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حالات جو ہیں ویورز وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے۔ پھر آگے کیا ہوا، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر شہباز شریف پاکستان 2000 میں آئے تو ممکن تھا کہ ان کے خلاف سخت کرپشن کے الزامات، جیسا میں نے بتایا، کارروائی ہو سکتی تھی۔ مشرف صاحب کا بھی میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی، الزامات کا معاملہ اس کے بعد آیا۔ اب یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو کیسز چل رہے ہیں ان کی تاریخیں ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ پیسہ جو برطانیہ سے جو ڈیلی میل کی خبر بھی ہے، کیش بوائے سے پاکستان اکاؤنٹس میں پیسے جا رہا ہے، ان کی تاریخیں اور پھر جو ٹرن اوور بتا رہے ہیں ویورز، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس کو میڈیا آئی ڈونٹ نو کیوں میڈیا رپورٹ نہیں کرتا، شاید ان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں۔ این سی اے نے کسی شخص کی جب تفصیلات مانگی تو شہباز شریف نے وکلاء نے کہا کہ ہمیں کچھ کنسرن ہے۔ ایک بندہ ہے جس کی تفصیلات وہ مانگ رہے ہیں، یہ ایک
کیس ہے اور وکیپیڈیا سے دیکھا جا سکتا ہے اور اخباری تراشے بھی جو عمران خان کی حکومت سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایسا شخص تھا جو عمران خان کو بھی دوست تھا اور جو اکاؤنٹس منجمد کرنے کی بات کی جا رہی تھی. جب یہ اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا خاموشی رکھیں، اگر یہ پتہ چل گیا تو اس کو تو پھر پولیٹیکلی یعنی اندازہ کریں 2019 میں جب یہ اثاثے منجمد کیے گئے اور اس وقت یہ بات میڈیا میں آتی تو کہا جانا تھا دیکھیں برطانیہ میں شریف خاندان کے اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا، نیشنل کرائم ایجنسی کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا. لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا رپورٹ اس وقت نہیں ہوا، کیونکہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا، جس طرح اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حق میں آیا، حالانکہ یہ سلمان شہباز کے حوالے سے ہے، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے نہیں ہے، باتیں کی جا رہی ہیں. اس سب پولیٹیکل حالات کچھ اور ہو رہے تھے، رپورٹ نہیں ہوا، اب اس کو ایک نیا رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ رنگ آپ کے سامنے ہے. اب تیسرا نقطہ جس کا ذکر کیا گیا کہ 23,500 اکاؤنٹ میں ڈالے گئے اور 20,000 واپس کر دیے گئے ایک دوست کی مدد سے جن کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ ان کے حوالے سے کوئی چیز آپ کے سامنے ہم رکھیں. 19,380 کی رقم 11 کیش ڈپازٹس ہیں ان کے اکاؤنٹ کے اندر اور یہ مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 19,380 کہاں سے آیا. پھر 2018 میں سلمان شریف اپنے ساتھ کیش لائے جب وہ یہاں پر آتے ہیں اور پھر ایک اور شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے، وہ بھی کچھ کیش لے کر آئی تھی یا آئے تھے، اس حوالے سے کاغذات مکمل خاموش ہیں. پھر کہا گیا کہ 2019 میں جب سلمان قطر گئے تو پاکستان سے اپنے ملازمین کے ذریعے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ملازمین کچھ ایسے ہیں، کچھ مہربان ملازمین ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس میں بھی پاکستان میں پیسے آئے، یہ الزام ہے جو ایف آئی اے میں، اور کچھ دوست ایسے ہیں کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے انہیں قطر میں دیے گئے ملازمین نے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں ایک لمٹ ہے 10,000 غالباً، انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. اب مجھے نہیں یاد معلوم، میرا خیال ہے کہ اب یہ 3,000 غالباً ہو گئی ہے کہ آپ لا سکتے ہیں یا اس سے زیادہ ہے، اس پہ ہمیں ذرا چیک کرنا پڑے گا. لیکن ویورز یہ حالات ہیں اس وقت، شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. اسد عمر صاحب نے تو آج کہا بھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 ارب میں کتنے دھیلے ہوتے ہیں. اسد عمر کا شہباز شریف سے معصومانہ سوال، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25,000 تنخواہ کے چپراسی مقصود کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نکل آئے، اب کیا ارادہ ہے موصوف کا. اسد عمر نے لکھا کہ معصومانہ سا سوال ہے، پوچھنا یہ ہے کہ 4 ارب میں کتنے دھیلے ہوتے ہیں. ویورز میں تو کم از کم تھک گیا ہوں بول کر، لیکن ابھی جو ہے وہ معاملات یہاں رکے نہیں ہیں. کچھ دنوں میں 2 خبریں آپ کو برطانیہ سے بڑی دینے جا رہا ہوں کچھ دنوں میں انشاءاللہ. ایک تو نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے بہت بڑی بریکنگ لے کر آ رہا ہوں، اور دوسری بڑی خبر آپ کو بتائیں گے اس ریکارڈ کے حوالے سے کہ 500 صفحات، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ تک. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، بہت شکریہ آپ کا، مسلسل آپ جڑے ہوئے چینل کے ساتھ. اسے ضرور شیئر کیجیے گا کیونکہ یہ صرف اور صرف حقائق اس لیے سامنے لائے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا انفارچونیٹلی میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کرتا. پچھلے 1.5 ماہ میں 2 جاب آفرز مجھے ملی اور میں کیونکہ ایز اے کنٹریبیوٹر کام بھی کر رہا ہوں ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ، ایز اے فری لانسر کام کر رہا ہوں. وہ کسی بڑے اور پلیٹ فارم پہ نہ جانے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کے اوپر نا بہت ساری چیکس آ جاتے ہیں، یہ نہ بولیں، یہ نہ کہیں، ایسے بات نہیں کرنی. تو میرا خیال ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ انفارمیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ کسی پلیٹ فارم پہ مجھے اس کی اجازت ہوتی. اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں اور کسی نے کوئی مشورہ دینا ہو تو پلیز ضرور دیں، ضرور شامل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.